افضل الناس بعد النبی علیہ السلام ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عابرین علی الحق ومع الحق نتولاہم جمیعا۔ انبیاء علیہم السلام صغائر، کبائر، کفر و شرک اور کبائر تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، برگزیدہ بھی ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے جتنے افراد ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ جس طرح نبوت کی بنیاد اعمال نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، صحابیت کی بنیاد بھی اعمال نہیں ہے۔ نبی کے بعد انسانیت میں سب سے افضل شخص صحابی ہوتا ہے، اور صحابی صحبت سے ہے، لہٰذا جس شخص کو جتنی زیادہ صحبت ہوگی اتنا وہ افضل ہوگا۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ 23 سالہ دور نبوت میں سب سے زیادہ صحبت جو ملی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ غلاموں میں کلمہ سب سے پہلے پڑھا حضرت زید نے، اور بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی طویل صحبت ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی، اور افضلیت کی وجہ صحابیت ہے۔ ان کی جو کہ صحابیت کا جو دورانیہ ہے سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے افضل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 2 صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کو بہت سارے مقامات میں حضور کی اس طرح صحبت ملی ہے کہ اس میں صدیق کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ثانی اثنین، اب ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک ابو بکر ہے، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھیں اتنی قربت اور اس طرح حضور کے قریب ہو کر صحبت پیغمبر، یہ صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر نص قطعی قرآن کریم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص کا صحابی ہونا ثابت ہو، اس کے بعد پھر اس کو ماننا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں، نام لے کر صراحتاً ان کا صحابی ہونا یہ احادیث سے تو ہے، لیکن ایسا شخص کہ جس کو صحابی کہنا قرآن کریم میں ہو، یہ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور پوری امت کا اتفاق ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جو صدیق اکبر کو نہ مانے وہ بھی مجبور ہے یہ کہنے پہ کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ وہ یہ تو کہیں گے جی اوپر سے تھے، اندر سے نہیں تھے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، لیکن یہ تو مانیں گے کہ صاحب کا مصداق ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے امت کا سب سے افضل شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ عکس نبوت ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ پیغمبر کا جو عکس ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے۔
عمر بھی اتنی ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، 63 سال، عمر بھی ایک جتنی ہے۔ میں مطلب خصائص صدیق اکبر کے نہیں گنوا رہا کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد اس امت میں کیا پہلی امتوں میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 دن قبل اس پر کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے مزاج کو سمجھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس بعد النبی تھے، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا شخص ہے کہ آپ اس پہ بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں۔ ایک یہ کہ آدمی کا بولنے کو دل کرتا ہے، بولنے سے عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، تذکرہ کریں نا، عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے، بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔